آئیں گے تو پہلے ادھر آ گئے تھے 11:30 بجے تک انتظار کیا، چیف جسٹس صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، پھر ہم چلے گئے اسمبلی میں اور اسمبلی میں وہاں بات بھی کرنی تھی اور واپس ہم انتظار کر رہے تھے تو چیف جسٹس صاحب سے دوبارہ ملاقات کی کوشش کر رہے تھے۔ چیف صاحب ڈی بی کے بعد بھی بزی ہو گئے تھے، ہم نے 2:45 بجے تک چیف صاحب کا انتظار کیا چونکہ وہ کسی میٹنگ میں موجود تھے تو ہماری ملاقات نہیں ہو سکی اور اس کے بعد آئیں، اس لیے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، لیکن یہ ملاقاتیں ہماری ہونی چاہیے اور ملاقاتیں آئین اور قانون میں یہ ہمارا ایک رائٹ ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اگر ملاقاتیں ہوگی تو پھر لوگ یہاں نہیں آئیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ملنا تو خان صاحب سے 6 بندوں نے اور فیملی کے 3 بہنوں نے ملنا ہے اور بشرا بی بی کی فیملی نے ملنا ہے، لیکن یہ ساری دنیا اظہاری یکجہتی کے لیے آئی ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ میں یہ سر شیر افضل صاحب کی طرف سے کے پی کی جو گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، اس پہ بہت زیادہ الزامات لگائے گئے ہیں، کیا کہیں گے اس پر؟ نہیں، دیکھو پی ٹی آئی کی حکومت پہ کوئی الزامات نہیں لگنے چاہیے، نہ پی ٹی آئی کی حکومت کوئی ایسے کام کری جس پہ الزام ہو، وہ بہترین کام کر رہے ہیں اور جو لوگ میں نے تو بہت پہلے بھی کہا تھا کہ جو الزام لگا رہا ہے جس کے پاس کوئی ثبوت ہے ہمارے ساتھ شیئر کرو۔ دیکھو ہم ٹرانسپیرنسی پہ بڑا بلیو کرتے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ اور انشاءاللہ بہترین ہے۔ لیکن ملاقات جب ہوتی تھی آپ نے کہا تھا سیاسی بیانیہ نہیں بنایا جائے گا، لیکن لاسٹ ٹائم یہی ہوا کہ گارنٹی بھی دی گئی تھی، ملاقات میں بیانیہ بھی بنایا گیا، اسی وجہ سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی۔ دیکھیں میں 2 چیزیں آپ کو عرض کروں، خان صاحب کے کیسز کا میں پورا ذکر کر رہا ہوں آپ کو۔ خان صاحب کو 6 کیسز میں، آپ لوگ سارے جو یہاں اڈیالہ کور کرتے ہیں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، پر میں آپ کو ڈیٹ وائز بتا دوں۔ خان صاحب کی میجر جو کیسز ہیں جس میں کنوکشن ہے اور بیلوں کا ایشو ہے، وہ 6 کیسز جس خان صاحب کی کنوکشن ہوئی۔ پہلے ہمایوں دلاور صاحب نے کیا، 5 اگست کو کنوکشن ہوئی، 22 اگست کو بیل ملی، پھر 30 جنوری کو کنوکشن ہوئی، 31 جنوری 2024 کو کنوکشن ہوئی اور 2 فروری کو کنوکشن ہوئی۔ ان 3 کیسز میں سے 2 کیسز میں جون اور جولائی 2024 میں ہمیں ایکویٹل ہوا اور دوسرے میں ہمیں بیل ہوئی۔ 26ویں ترمیم کے بعد عدالتوں کا رخ تھوڑا سا چینج ہو گیا اور آج تک 2 کیسز ہیں۔ 17 جنوری 2025 کو جو القادر کیس میں سزا ہوئی تھی، آج تک خان صاحب کو اس میں بیل نہیں ملی، بشرا بی بی کو نہیں ملی، وہ اندر ہے۔ ہم عدالتوں سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے ہر مرتبہ آپ کے دروازے کو کٹکھٹایا، قانون تو یہی ہے کہ لوگوں کے گھروں کے دہلیز پہ ریلیف ملنا چاہیے، انصاف ملنا چاہیے۔ ہم آپ کے دروازے پہ آتے ہیں اور انصاف نہیں لے کے جاتے ہیں۔ جب انصاف کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو لوگ قانون اپنے ہاتھوں میں لیتے، تو لوگ ویجیلنٹی جسٹس پہ آ جاتے ہیں، لوگ لنچنگ پہ آ جاتے ہیں، لوگ وار لاٹ کی طرف جاتے ہیں۔ تو ایسے اچھے معاشرے اور صحت مند معاشروں کی یہ نشانیاں نہیں ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے ہیں۔ ہم دیکھو اب کب تک آپ سپرمین اور ونڈر بوائوں کی انتظار میں رہو گے؟ خدا کے لیے انصاف کرنا آپ کا کام ہے، انصاف کریں۔ خان صاحب کے کیسز سنیں، ان کو بری کرے۔ اگر کیسز سن چکے ہوتے، بشرا بی بی میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، بشرا بی بی کے جس کیس میں کنوکشن ہوئی ہے، آپ ایک عام عورت کا القادر ٹرسٹ کیس میں کیا سٹیٹس ہو سکتا ہے؟ ایک ٹرسٹی ہوتا ہے، وہ تو اونر نہیں ہے۔ بشرا بی بی پہ تو کنوکشن کے کبھی کرپشن کا الزام تک نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز لی ہے، کوئی کچھ کیا ہے، پھر اس کو کنوکشن کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے دیکھیں نا، دس از وے ٹو مچ۔ 2-3 سالوں سے آپ کے حمایت یافتہ 2 اپوزیشن لیڈر بنے، تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ غالباً بیک ڈور ڈپلومیسی کام کر رہی ہے اور آپ ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں اور حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی رابطہ ہے وہ کلیئر کر دیں اور حالات کب بہتر ہو۔ دیکھو ہم نے بڑا کیٹیگریکلی کہا کہ اگر رابطہ ہوتا اور ہو بھی جائے تو آپ سے کئی چیز نہیں چھپائیں گے۔ کوئی رابطہ نہیں حکومت کے ساتھ ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، اور رابطے کی سمپل ورڈنگ یہی ہے سر کہ خان صاحب نے یہ اختیار دیا ان دونوں صاحبان کو۔ کل علامہ راجہ اچک زید صاحب نے اپنا سیٹ سنبھال لی ہے، آج علامہ راجہ ناصر صاحب کو میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، انہوں نے بھی اپنی سیٹ سنبھالی ہے اور وہ ہو گئے۔ ان دونوں کی ذمہ داری ہے، ان پہ بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب آپ ایک لیڈر آف دا اپوزیشن کی حیثیت سے ہیں تو آپ پورے پاکستان کا خیال رکھیں، آپ جمہوریت کا دیکھیں، آپ آئین کا دیکھیں، اور آپ دیکھیں کہ جو یہ کروڑوں لوگوں نے جنہوں نے ان خان صاحب کے لوگوں کو ووٹ دیا، جنہوں نے آپ کو ان سیٹوں پہ بٹھایا، ان کا خیال رکھیں کہ اس ملک کا کہ کس نہج میں لے کے جانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گریبانوں سے یہ ہاتھ نکالنا ہوگا، گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈیوائیڈڈ ہاؤسز جو ہے وہ اسٹرانگ مضبوط قوم نہیں بنا سکتی، اور یہ ہمارے فیوچر کے لیے ہیں۔ اس میں ایگو کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایگو کو آپ ختم کرو ہمیشہ کے لیے۔ خدا خلق خدا کی آواز کو سنیں۔ یہ جو لوگ اتنے آ جائیں، ان میں سے ایک نے بھی خان سے نہیں ملنا، لیکن انہیں یہ یکجہتی کے لیے آئے ہیں۔
کہ یہ سمجھتے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں کہ آپ کو روکنا ملاقات کہ نہ دینا یہ زیادتی ہے. دیکھو ملاقات پہ اتنی پابندی مجھے تو سمجھ سے بالا تھا. آپ بن گئے اپوزیشن لیڈر, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا بیانیہ مؤثر طور پر اسمبلی کے فلور پر پیش کر سکیں گے؟ دیکھو ہم نے بڑا لمیٹڈ ایجنڈا رکھا ہے اور مؤثر طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ رکھیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہو, آئین کی سپریمیسی ہو, ایمان مضبوط ہو اور لوگوں کو انصاف ملے اور انصاف ہوتا ہوا نظر آئے, سب کو ملنا چاہیے. میں امید کرتا ہوں ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس پہ پارٹی کا اجلاس ہوا ہے, خاصا ہنگامہ خیز تھا, کافی اختلافات دیکھنے میں آئے. اس وقت پارٹی کے اندر جو لڑائی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ آپ دیکھو میں میں آپ کو معلوم ہے کہ پارٹی کے اندرونی معاملات پہ میں بات نہیں کرتا, لیکن جس کی طرف سے آپ نے اشارہ کیا ہے, ہاں کچھ اس طرح ہوا تھا کمیٹی میں آلریڈی پبلک میں آ چکا ہے وہ سارا کچھ, وہ ہماری آنے سے پہلے کا ہوا تھا. لیکن اینی وے اس کی مزاج کو دیکھ کے میں نے کہا تھا کہ میں اس وقت میٹنگ کو ایڈجن کر دیتا اور نیکسٹ ٹائم میٹنگ کر لیں گے, کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ مخالفین جو آپ کے مخالفین ہیں وہ ہمارے کوئی دشمن نہیں ہیں, ان کے ساتھ صلح صفائی ہو, بہتر ہو تو آپس میں کیوں تلخی ہو. انشاءاللہ تعالیٰ میٹنگ کریں گے دوبارہ. گور صاحب یہ بتائیے کہ خارجہ پالیسی کی وجہ سے پاکستان کا نام دنیا میں ایک اوپر جا رہا ہے, لیکن آپ کی پارٹی کی وجہ سے جو بیانیہ اوپر جا رہا تھا وہ نیچے آ رہا ہے, اس میں پی ٹی آئی کا موقف کیا ہوگا؟ نہیں میں دوبارہ سنا نہیں سر. خارجہ پالیسی کی وجہ سے پاکستان کا جو نام ہے بہت اوپر جا رہا ہے, لیکن جب پی ٹی آئی کا بیانیہ جاتا ہے اس وجہ سے پاکستان کا نام ڈیمیج ہوتا ہے. نہیں دیکھو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, ریاست کے ساتھ کھڑی ہے, اور ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. ہم نے جب پاکستان کی آواز آئی تو دل کھل کر کے کھڑے تھے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے, اور ہماری سپورٹ اور ان لوگوں کی سپورٹوں کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی کامیابی عطا کی ہے, اور جو 75 سالوں میں جو ہمارا مقام تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اوور نائٹ چینج کر دیا. اس میں پاکستان کی 25 کروڑوں عوام کی یکجہتی دعائیں شامل تھیں اس میں ہمارے لوگوں کی. تو ہم کبھی بھی ایسا کوئی اقدام نہ کریں گے, نہ کبھی یہ ہو سکتا ہے. خان صاحب نے کیٹیگری کے لیے ہمیشہ کہا ہے ملک ہمارا, فوج ہماری. گور صاحب یہ بتائیے گا 5 مارچ سے نوٹیفیکیشنز نہیں ہو رہے تھے, آپ کی خواہش تھی, پی ٹی آئی کی خواہش تھی کہ یہ نوٹیفیکیشنز ہوں. اب دونوں جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے نوٹیفیکیشنز جاری ہو چکے ہیں. جو 8 فروری کا پروگرام ہے آپ کا, کیا اس پہ کوئی نظر ثانی ہوگی؟ کیا محمود خان اچکزئی نے کل جو تقریر کی ہے اس میں بھی انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ ہم جائز اور جو مناسب جو قانون سازی ہے اس پر حکومت کا ساتھ دیں گے. تو آپ کی تو خواہش ہمیں سے رہی کہ معاملات ٹھیک طرف جائیں, تو اب جب معاملات ٹھیک طرف جا رہے ہیں تو کیا 8 فروری کے احتجاج پہ نظر ثانی ہوگی؟ دیکھیں جہاں تک ان دونوں کی نوٹیفیکیشن کا ہے تو میں اس کو بڑا اچھا اقدام سمجھتا ہوں اور بڑا اچھا نیک شگون ہوگا انشاءاللہ جمہوریت کے لیے, ایمانوں کی مضبوطوں کے لیے. اگرچہ یہ ہمارا حق تھا اور بڑا ڈیلے ہو گیا تھا, لیکن دیر سے صحیح, لیکن بہتر ہے الحمدللہ یہ فائنلی ہو گیا. اب جب کہ یہ ہو گیا ہے بہتر ہے, اور وہ دونوں بڑے سیزن پولیٹیشنز ہیں اور بڑے سینسیبل لوگ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ اچھے اقدامات کریں گے, اور کل ان دونوں کی جو سپیچز ہیں وہ بھی انہوں نے بھی اچھا پیغام دیا ہے, اور قوم کو یونیفائنگ کرنے کے لیے انہوں نے پیغام دیا ہے کہ جی قوم جب ڈیوائیڈ رہے گی اور ان کے پاپولر لیڈر جیل میں رہیں گے, عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوگی اور آپ اس قسم ڈیوائیڈ کریں گے. اور میں نے کل بھی کیٹیگریکلی لکھا ہے, آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن حکومت اگر ایک ہاتھ سے ہاتھ ملا رہی ہے اور دوسرے ہاتھ سے مکہ دے رہی ہے تو حالات بہتر کیوں ہوں گے؟ ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ دونوں ہاتھ ملائیں نا, پھر مکے کو روکیں. اس لیے جو آپ مکے لگائیں گے تو پھر تو لوگ احتجاج تو کریں گے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو 8 تاریخ کی جو ہے یہ ہمارا ایک سمبولک ڈے ہے, ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا تھا, دنیا یہ جانتی ہے. اس لیے ہم اس دن جو ہے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کریں گے, لیکن یہ پرامن ہوگا. اور سارے ہمارے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جی وہ شٹر ڈاؤن کرے, ویل جیم کرے, اور یہ بھی احتجاج کے. سر آخر میں بتائے گا کہ پی ٹی آئی چیئرمین ہیں آپ, الیکشن کمیشن نے آپ کو ڈسون کر دیا, اور جو اہم سیٹیں ہیں سینٹ ہو یا پارلیمنٹ تو وہ سیٹیں بھی پی ٹی آئی سے پشتون ملی عوامی پارٹی کو چلی گئی ہے, اچکزئی صاحب کو اور ایک وحدت المسلمین کو. تو پی ٹی آئی کا وجود خطرے میں ہے؟ نہیں, دیکھو پی ٹی آئی کا وجود یہی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اور خان صاحب کو کسی نشان وشان کی ضرورت نہیں ہے, اس کا نام ہی کافی ہے. اور خان
खान साहब के लिए ये सारे लोग आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो केस है वो अभी भी इलेक्शन कमीशन में पड़ा हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने उस पर फैसला करना था, लेकिन एक स्टे की वजह से वो मैटर पेंडिंग है। जो हमने इलेक्शन से रिलेटेड इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा था, मेरे पास जो लोग तरीक़ेकार यही है कि जो इलेक्ट होके आए वो पार्टी ज्वाइन कर सके। जब उन्होंने PTI ज्वाइन की, मैंने इलेक्शन कमीशन को भेजा। इलेक्शन कमीशन ने मुझे वापस लेटर लिखा कि चूँकि ये मैटर हाई कोर्ट में सबजुडिस है, लिहाजा इस वक्त हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, तो वो मैटर रहा। सर ये बात, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इवेंचुअली सर ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि जो नोटिफिकेशंस हुए हैं इसमें मियां नवाज शरीफ का किरदार है, बहुत सारी बातें होती हैं। मैं समझता हूँ इसमें उसका